میرے پاس ایک جوان آیا، ایسے ناف پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اگر آپ نے میرا ہاتھ نہ پکڑا نا، سنو میں چاہنے کی بات بڑی ضرورت یاد آئی ہے، اگر آپ نے ناف میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں پھر آپ کو قیامت کے دن پکڑوں گا. قیامت مشہور ہے. کہنے لگا میں ناف کے فتنے میں مبتلا ہوں، زیر ناف کے فتنے میں. زیر ناف کو نہیں کہہ رہا تھا، ناف کہہ رہا تھا کہ ناف کے فتنے میں مبتلا ہوں، زیر ناف شرمگاہ کے فتنے میں. بس اس نے اشارہ کیا میری طرف. پتہ نہیں مجھے اس وقت کچھ سمجھ تو نہ، یہ اچانک اس نے بات ایسی کی کہ میں تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا. اس نے مجھے سمجھ تو نہ آئی. میں نے اسے دو چیزیں بتا دی. اچھا میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ ایسا کریں ایک تو الملک و القدوس و السلام مستقل پڑھیں، مستقل پڑھیں، اور دوسرا اس ناف کے اوپر، اس لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ قمیض کے نیچے سے ناف کے اوپر نہ انگلی شہادت کی رکھوا کے لطیفہ نفس پہ محنت کرواتے تھے. میں بات کر رہا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ ناف کے اندر انگلی ڈلوا کے نا انگلی رکھوا کے لطیفہ نفس کی مشق کرواتے تھے. اس ناف کا آپ کی زندگی کے خیروں شروں یا زندگی کے گناہوں یا نیکیوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. ہاں، ناف میں تیل لگائیں ہونٹ نہیں پھٹیں گے، ناف میں تیل لگائیں چہرے کا حسن و جمال نہیں جائے گا. کھچ پڑ رہی بار بار، تم دیکھ بھی رہے ہو، دیکھ ہی رہا. پچھلی دفعہ بھی اس نے ایسے کی. ناف میں تیل لگائیں، چہرے کی رونق آتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، کھانسی ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، دماغ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، نیند بہترین آتی ہے. ناف میں تیل لگائیں، بال اڑنا ختم ہو جاتے ہیں. ناف میں تیل لگائیں، سردیوں کی وجہ سے جو چہرہ اور ہونٹ پھٹتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. ناف میں تیل لگائیں، جوانی برقرار رہتی ہے. یہ ناف میں تیل طبی ٹوٹکا بتا رہا ہوں. ہاں، اور ناف میں اگر تیل کی جگہ سادہ ویزلین لگا دیں تو وہ زیادہ دیر کھڑی ہوتی ہے، تیل بہہ جاتا ہے، وہ زیادہ دیر کھڑی ہوتی. میں تو بعض اوقات ایسے کرتا ہوں، ناف میں تیل کیا نا روئی کے اندر تیل ڈبو کے ناف میں بھر کے اوپر ٹیپ لگوا دیتا ہوں ساری رات. آپ تجربہ کر لیں، صبح دیکھیں گے روئی کے اندر تیل نہیں ہوتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ گیٹ وے میں چلا جاتا ہے. اچھا آپ تجربہ کریں، سرما لگائیں، آنکھوں میں نکلتا ہے ناک کے اور منہ سے بلغم سے. کر لیں تجربہ، لیکن کوئی لگائے تو تجربہ کرے. ہاں جی، کس کا تجربہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ کس کا تجربہ؟ بہت سارے دیکھو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، وہ وہاں سے نکلتا وہاں سے ہے. یہ ناف میں تیل لگانے کے کمالات ہیں. ناف میں کبھی جو بندہ ناف کو خشک رکھتا ہے، اس کی صحت، اس کی زندگی، اس کی جوانی، اس کی فٹنس، بیماریاں بہت پریشان ہوتا ہے. جو ناف کو تر رکھتا ہے ہر وقت تیل سے، وہ بہت شاداب سرسبز ہوتا ہے. اس کا چہرہ، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جوانی، اس کی شادمانی اور اس کی رونق بہترین رہتی ہے. اب یہ ناف کا طبی فائدہ ہے. اب ناف کا روحانی فائدہ سنیں. یہ ناف ہے نا، ناف تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ تھک تو نہیں گئے؟ یہ جو ناف ہے نا، اس ناف کا آپ کی زندگی کے خیر اور شر کے ساتھ بہت تعلق ہے. یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے، یہ ناف کے ساتھ ہی لطیفہ نفس رکھتے ہیں. یہ نفس امارہ، یہ نفس لوامہ، یہ نفس مطمئنہ. اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے اس کا نفس لوامہ امارہ ہوتا ہے. یہ نفس کا تعلق ہوتا ہے. نفس کا، میں نے اس بتا کیا کہا،
وہ जवान कहने लगा ऐसे नाक पे हाथ रख के, उसने बड़े सख्त बोल कहे मुझे। मैंने कहा अल मालिको अल कुद्दूस अस्सलाम पढ़ और मुसलसल पढ़, ये पढ़ और नाक के ऊपर नोट ऐसे मल के, कमीज के ऊपर ही, बस अंदर करने की जरूरत नहीं, ऐसे नोट मल के, जो नोट तुझे मयस्सर हो वही मुअस्सर है, जो मयस्सर हो वही मुअस्सर है। बस जो नोट तुझे मयस्सर हो ना उसको मल और रखता जा, और इस नीयत से मल कि सदका बलाओं को रद्द करता है और गुनाह से बढ़ के कोई बला है नहीं। ठीक है, सदका मुसीबतों को दूर करता है और गुनाह से बढ़ के मोमिन के लिए कोई मुसीबत बड़ी है नहीं। सदका आफात को टाल देता है, गुनाह से बढ़ के कोई बड़ी आफत है नहीं। है, सच है। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और गुनाह उस वक्त होता है जब अल्लाह गुस्से में होता है, और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करेगा, अल्लाह मुस्कुरा के देखेगा, जो रब की मुस्कुराहट होगी मेरा काम बन जाएगा। अल्लाह शैतान और मेरे दरमियान दीवारें खड़ी करके फरिश्तों के हाथ में हंटर देगा कि इनकी खुद खबर लो, हथौड़े दे देगा। तो मैंने उसको कहा कि नोट मल जो मयस्सर है, बस मल और रखता जा, मल, और इस नीयत से कि या अल्लाह तू करीम है, मैं बंदा हूं, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। तू करीम है, मैं बंदा हूं, तू बेबस नहीं, मैं बेबस हूं। और इस नीयत से मलता जा, करता जा, करता जा, करता जा। तुझे बजाय इसका कोई फायदा नजर ना आए, इधर तू नोट मले, इधर फिर खता हो जाए, न छोड़ना। तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जाओ, कुदरत ज़ुल जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा। चैन से बैठेगा अगर, चैन से बैठेगा अगर, काम के क्या रहेंगे पर, गो ना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जाओ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा नोट मल और मलना शुरू कर, और मलता रहे, मलता रहे। एक वक्त आएगा ये चीज तुझे खैर की तरफ ले जाएगी और खैर के दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे। जब खैर के दरवाजे खुलेंगे, रहमत, इज्जत, आफियत, अता, शफकत, बरकत तेरी तरफ ऐसे मुतवज्जह होगी, फिर तेरे कदम उठेंगे पर खैर की तरफ, फिर तेरे कदम उठेंगे पर नेकी की तरफ, फिर तेरे कदम उठेंगे इबादत की तरफ, पर तेरे कदम उठेंगे उसकी रजा की तरफ, और तेरे कदम फिर उठेंगे लेकिन मदीने वाले की मोहब्बत और प्यार की तरफ उठेंगे। सही, पर हालत और कैफियत और होगी। उठेंगे सही, पर हालत और कैफियत और होगी।